بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، اللہ کریم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت بخشی ہے۔ جیسے تمام شہروں پر شہر مدینہ کو افضلیت بخشی ہے، جیسے تمام وادیوں پر مکہ کی وادی کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح اگر مومنین میں افضلیت دیکھی جائے تو اولیاء افضل ہیں، اور اگر اولیاء سے افضل دیکھا جائے تو صحابہ کرام افضل ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام سے بھی اوپر جائیں تو انبیاء افضل ہیں، اور انبیاء سے بھی اوپر جائیں تو جو مرسلین ہیں رسول افضل ہیں، اور اگر ان سے بھی اوپر جائیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے سب سے افضل بنایا۔ اور اگر ہم دنوں کی ونڈ نکالیں، اللہ کریم نے ہمیں پورا سال دیا، اس سالوں میں سارے دن ہی اللہ کے ہیں، سارے دنوں کی فضیلتیں بجائیں اپنی جگہ پر، مگر کچھ دن اور کچھ راتیں اللہ کریم نے بڑی خاص عطا کی ہیں، تو انہی راتوں میں سے ایک رات کا ذکر کریں گے، اور وہ ہے شب برات۔ ماہ شعبان المعظم کا یہ بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کی 15ویں شب یعنی 14 کا جو دن ہوتا ہے اس کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب برات کی رات آتی ہے۔ شب برات میں لفظ برات استعمال کرتے ہیں ہم۔ برات کو مختلف علماء اور فقہا نے لکھا ہے کہ دوزخ سے آزادی کی طرف اس کا اشارہ دیتے ہیں، کہ جیسے کوئی دوزخ سے آزاد ہو رہا ہے، بری ہو رہا ہے، ایسی رات جس میں دوزخیوں کو دوزخ سے بری کر کے جنت میں لے جایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کریم اس میں لوگوں کی بخشش و مغفرت فرماتے ہیں، کثرت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اس کے لیے ایک طویل حدیث ہے، امام بہقی نے اس کو نقل کیا ہے، اور حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس نہ پایا تو میں چل دی یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کدھر تشریف فرمائیں۔ آپ فرماتی ہیں میں باہر نکلتی ہوں تو میں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں جلوہ فروز ہیں، اور وہاں پہ آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ میری امت کے تمام مردوں اور عورتوں کو بخش دے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شہداء کے لیے بھی دعائے مغفرت کی۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو میرے دل کو کچھ سکون آ گیا، اور میں وہاں سے پھر اپنے حجرے میں واپس آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب واپس تشریف لائے میرے پاس، تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ آج جنت البقیع میں کیا کر رہے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آج کی رات اتنی افضل رات ہے، اتنی فضیلت والی رات ہے کہ آج کی رات اللہ کریم کی ذات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو بری کرتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو پھر اس لیے میں تمام امت کے لیے مغفرت طلب کر رہا تھا اور شہداء کے لیے دعائیں کر رہا تھا۔ اس کے بعد اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر عبادت کرنے لگے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا، اور سجدہ اتنا طویل کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا، اتنا لمبا سجدہ کیا کہ آپ فرماتی ہیں مجھے لگا جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام وصال فرما گئے ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں ڈری ہوئی آگے بڑھی، اور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدمین شریفین میں سے آپ کے قدم کو ہاتھ لگایا تو میں نے کچھ جنبش دیکھی، حرکت دیکھی، تو آپ فرماتی ہیں پھر میرے دل کو تسلی مل گئی، سکون مل گیا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فارغ ہوئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنا لمبا سجدہ فرما رہے تھے، مجھے تو لگا جیسے آپ ظاہری وصال فرما گئے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں کچھ دعائیں پڑھ رہا تھا، اور وہ دعائیں کیا تھیں وہ آپ بھی سماعت فرمائیں اور ان کو یاد کر لیں، کیونکہ ان کو یاد کرنا بھی جب سرکار نے فرما دیا تو ان کو یاد کرنا اور سجدوں میں پڑھنا ہم پر بھی واجب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ بعفوک، جو دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے،
اعوذ بعفوک من عقابک واعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک جل وجہک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یعنی اے اللہ میں تیرے عفو کے ساتھ تیرے عذاب سے پناہ چاہتا ہوں، تیری رضا کے ساتھ تیرے غضب سے پناہ چاہتا ہوں، اور تیرے کرم کے ساتھ تیری ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں. میں کما حقہ تیری تعریف نہیں بیان کر سکتا. مولا میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا، تو ایسا ہی ہے جیسا تو نے خود اپنی تعریف بیان کی. مولا ہم کیا ہیں جو تیری تعریف بیان کر سکے. تو سامعین دیکھیں، میں نے اس کی فضیلت میں ایک حدیث آپ کے ہاں رکھی. تقریباً مختلف روایات کو اگر پھرولا جائے تو 10 صحابہ کرام سے شب برات کی مختلف روایات ملتی ہیں. تو اب اگر کوئی بندہ انکار کرے تو اس سے کہیں بھائی ہماری جان چھوڑ، شب برات حضور علیہ السلام، یہ حدیث آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں جو میں نے آپ کو سنائی، ٹھیک ہے. تو اس سے اس رات کی فضیلت بھی عیاں ہوتی ہے، اور اس رات کو جو عبادات کرتے ہیں، ساری رات قیام کرتے ہیں نا لوگ، تو وہ قیام کرنے کی طرف بھی اشارہ ہے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دعا کی، قبرستان گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات کو قبرستان بھی جانا چاہیے، اور اپنی اور اپنے اہل و عیال کی اور اپنے پیارے جو اس دوران فانی سے پردہ کر چکے ہیں اور پوری امت کے لیے بخشش طلب کرنی چاہیے. قبرستان میں جا کے باقاعدہ طور پر اس رات قبرستان جانا بھی سنت مبارکہ ہے. ایک تو اس رات کا کام یہ ہو گیا کہ ہم قبرستان جائیں گے اور اپنے پیاروں کے لیے دعا کریں گے، اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ السلام نے عبادت کی، سجدہ کیا، طویل لمبا سجدہ کیا، اور اس سجدے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی. ٹھیک ہے، یعنی عبادت کا بھی ثبوت مل گیا کہ اس رات ہم نوافل بھی پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اور قبرستان بھی جائیں گے. اب ذرا صحابہ کرام کے معمولات کی طرف نظر دوڑا لیتے ہیں کہ صحابہ کا کیا کام ہوتا تھا اس رات. کیونکہ آج کل کچھ روایتی مینڈک نکلے ہوئے ہیں جو دیکھیں، آج ایک پرفتن دور ہے، فتنے کا دور ہے، اور ہر طرف گہما گہمی ہے، نفسی کا عالم ہے. اور اس پرفتن دور میں اگر کوئی رات ہمیں عبادت کے لیے مل جاتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ لوگ اب کچھ ایک ایسا بھی طبقہ نکلا ہوا ہے نا، نا کوئی شب برات نہیں ہے، کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے، ساری راتیں برابر ہیں. دیکھیں ساری راتیں بلا شبہ برابر ہیں، ہم یہ مانتے ہیں، چلو اس کو بھی مان لیتے ہیں. شب برات کی رات، شب برات جو ہے وہ البتہ افضل ہے. مگر اگر کوئی بندہ کہتا ہے، آپ کو بار بار اسی طرف لے کے جاتا ہے، نہیں، تو کہو چلو ٹھیک ہے، یہ مان لیا کہ یہ خاص نہیں ہے. اور اگر ہم اس رات کو عبادت کریں گے تو کیا خاص بنے گی یا نہیں بنے گی؟ یقیناً یہ رات خاص ہو جائے گی. حضرت امام حسن علیہ السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے، حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جانتے ہیں کہ آپ اس رات کو کیا کرتے تھے. ان سے پوچھا گیا. حضرت طاؤس یمانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے 15 شعبان کی رات میں جو اعمال کرنے چاہیے ان کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس رات کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. اس میں آپ فرماتے ہیں پہلے حصے میں اپنے نانا جان پر درود پاک پڑھتا ہوں، اور دوسرے حصے میں آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرے حصے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، یعنی کہ نوافل پڑھتا ہوں. اب یہ صحابہ سے بھی ثابت ہو گیا. اور پھر وہ حضرت طاؤس یمانی مزید فرماتے ہیں کہ یہ تو آپ کر رہے ہیں نا، آپ تو خواص میں سے ہیں، اور اگر کوئی بندہ کوئی اور اس رات میں عبادت کرے تو اسے کیا ثواب ملتا ہے؟ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا جان حضرت علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ پاک اسے اپنے مقربین میں شامل کر لیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس آپ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ کریم کی ذات جو پورے سال میں کام کیے جانے ہوتے ہیں نا، جیسے بارش ہونی ہوتی ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے جینا ہے، وہ سارے معاملات لکھے جاتے ہیں اس رات کو.
یعنی یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ سب کچھ رینیو ہو جاتا ہے۔ صاحبان، یہ تو میں نے آپ کے سامنے حضرت امام حسن اور حضرت عبداللہ بن عباس کے بارے میں، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ہی لوگ تھے، اس میں حضرت علی کا فرمان بھی آپ کو مل گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اس رات میں اس رات کی فضیلت کو گھٹانے والوں کو فقط آپ اتنا جواب دیں، دیکھیں یہ میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی ہے، اور جو لوگ اس کو گھٹاتے ہیں ان سے یہ کہیں کہ اول تو یہ رات کی عبادت جو ہے وہ ثابت ہے، اور اگر باوجود اس کے بھی وہ نہیں مانتا تو اسے کہیں خدا را ہماری جان چھوڑو، ہمیں نہ تنگ کرو، ہمیں عبادت کرنے کے لیے، ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کسی کی بھی اجازت لینے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے۔ ہم نے راتوں کو عبادات کرنی ہے تو کس کے لیے؟ فقط اللہ کریم کے لیے۔ ہم نے اگر روزہ رکھنا ہے تو روزہ فقط کس کے لیے ہوتا ہے؟ روزہ حقیقتاً اللہ کریم کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا لوگوں کی باتوں پر کان دھرنا بند کریں اور دل کھول کے عبادت کریں۔ اس رات کو دل کھول کے عبادت کریں، اتنی عبادت کریں، اتنا توبہ استغفار کریں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے اور اس رات کی فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔